آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل اور میں ہوں امان بٹ۔ آج کے ویلاگ میں ذکر کیا جائے گا سپریم کورٹ میں بلے کے حوالے سے ہونے والی تمام جو پیش رفت ہے آج کی کارروائی کے حوالے سے۔ ساتھ ساتھ ویلاگ میں ذکر کیا جائے گا کہ گزشتہ 2 ویلاگ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو خفیہ پیغامات جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں، ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے۔ وہ ڈیل کی آفر کیا کی جا رہی ہے وہ آنے والی تفصیلات ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس میں بڑی ہی دلچسپ کہانی، اسلام آباد کا سب سے بڑا ادارہ CDA جہاں کرپشن کا بازار گرم ہوا ہے، آخر کار وہ کرپشن کی داستان ہے کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اپنے ویلاگ کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تجزیے اور خبروں کے بارے میں اپڈیٹ ملتی رہے۔ ذکر کریں گے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں ہونے والی پیشی کا۔ بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا دن جو ہے وہ انتہائی مصروف رہا۔ 3 رکنی بینچ نے جو ہے بلے کی جو انتخابی نشان عمران خان کا ہے بلہ، اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ بلے کے انتخابی نشان پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے فیصلہ ہو گیا تھا، فیصلہ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو وکلاء ہیں اور جو الیکشن کمیشن کے عہدیداران ہیں ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھنے لگے کہ بلے کے ساتھ ہی انتخابی نشان ملتے ساتھ ہی انہیں یہ فکر لگی کہ ہمارے باؤ جی کا کیا ہوگا، کیونکہ پراپرلی جتنے بھی اس ٹائم الیکشن کمیشن ہو یا دیگر ادارے ہوں وہ باؤ جی کو لانے میں بڑے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ میں جب اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے رجوع کیا تو صاف واضح الفاظ میں ایک بیان پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی آیا کہ ہم توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جاری کریں گے۔ ساتھ ساتھ آج سارا دن جو ہے وہ کارروائی سپریم کورٹ کے اندر رہی، کافی لمبی 7 سے 8 گھنٹے کی تھی، لیکن میں شارٹلی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے آج وہ بڑے اگریسو موڈ میں پھر سے نظر آئے۔ ان کا بڑے ہی جو سوالات تھے بڑے ہی کریکی تھے اور کچھ ایسے بھی سوالات تھے جو چبھنے والے تھے، حتیٰ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آج بلے کے کیس کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ تھی اس کی سربراہی کر تھے، اس کے کیس کو سن رہے تھے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں حامد خان، ان کو باقاعدہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی میں آپ کو ٹائم دے دوں، کل آپ بھرپور تیاری کر کے آئیے گا ورنہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ کیا قاضی صاحب نے کوئی فیصلہ جو ہے آلریڈی کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک وکیل کو اور بڑے سینئر وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی اس ٹائم وکیل ہیں، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی کل آپ تیاری کر کے آئیں اور اگر تیاری سے نہ آئے دلائل نہ دیے تو ہم فیصلہ جاری کر دیں گے۔ تو اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے آج جو سارا دن جو عدالتی کارروائی ہوئی اس میں کافی جو ہے وہ گوہر خان نے بھی روسٹرم پہ آ کر جو چیف جسٹس آف پاکستان جب سماعت کلوز کرنے لگے تھے تو ایک دم گوہر خان جو اس ٹائم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آئے اور انہوں نے ایک دم روسٹرم پہ آ کر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا جی ہمیں انصاف کہیں نہیں مل رہا، ہم دربدر ہو رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آخر میں سپریم کورٹ آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی انصاف نہیں مل رہا اور آپ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے سمپل یہ کر رہے ہیں کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات تھے وہ صحیح نہیں ہوئے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اب اسی پہ ابھی تک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اب جو پاکستانی عوام ہے اس کے جذبات کو نہیں دیکھ رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو جو دیوار کے ساتھ لگایا ہوئے جو بانی چیئرمین ہے عمران خان ان کو اتنی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کیا وہ آج بڑا ہی ایک فنی سا مکالمہ چیف جسٹس کے درمیان اور وکلاء کے درمیان بھی ہوا اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ پٹیشن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی، لاہور ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ آئی، اب پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ آ جائے گی، اگر سپریم کورٹ سے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے۔ تو اس بات پہ یہ بھی بڑا تجسس سا ایک کریٹ ہوا ہے، اگلے آنے والے جو 10 سے 12 گھنٹے بڑے ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ آیا کیا بلے کا نشان ان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن میرے ذرائع کے مطابق جو ہے ابھی تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ اس ٹائم سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرکار ہم کل ایسے دلائل پیش کریں، ایسے ثبوت پیش کریں جیسے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ
کل عدم قرار نہ دیے جا سکیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل جائے. لیکن ساتھ ساتھ یہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے آپ ویڈیو بیان یا ویڈیو یا پکچرز یا سوشل میڈیا کا آپ مجھے کسی بھی لنک کا ریفرنس نہ دیں, آپ مجھے ڈاکومنٹیشن دکھائیں, آپ مجھے کاغذی کارروائی دکھائیں, آیا جو کاغذی کارروائی ہوئی ہے وہ بالکل پراپرلی ہے اور تاکہ میں اس پہ کوئی فیصلہ کر سکوں. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کل کا دن بڑا ہی اہم دن ہے. کیا ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو کیا بلے کا نشان دیا جاتا ہے یا اسے محروم کر دیا جاتا ہے, اور اگر محروم کر دیا جاتا ہے تو خان کا پلان بی از کمپلیٹلی ریڈی. خان کا پلان بی کے بارے میں بھی ذکر کروں گا اپنے ولاگ کے شروع میں. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے اپنے گزشتہ 2 ولاگس میں بھی یہی ذکر کیا تھا کہ خان کو مسلسل جیل میں جو ہے وہ خفیہ آفریں کی جا رہی ہیں, خفیہ لوگوں کے ذریعے ان کو آفریں کی جا رہی ہیں. آج وہی ثابت ہو گیا کہ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان, کچھ سینئر جرنلسٹ اور ان کے وکلاء جو ڈیالہ جیل سے جب باہر آئے تو ان کی ہمشیرہ جو علیمہ خان ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا عمران خان کو مسلسل خفیہ لوگوں کی طرف سے میسج آ رہے ہیں کہ ہماری وہ بات مان لو تو ہم آپ کے تمام جتنے بھی کیسز ہیں 150-200 کیسز ہیں ایک دن میں ختم کر دیں گے. تو آیا علیمہ خان نے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کویشچن علیمہ خان نے کیا کہ آخرکار یہ کون لوگ ہیں, کیسے طاقتور لوگ ہیں جو ایک ہی دن میں تمام کیسز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا عمران خان کو مسلسل ڈیلز کی آفر ہو رہی ہیں کہ وہ ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ ساری چیزوں پہ رضامندی ہو جائے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی میرے ذرائع سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عمران خان کو جو بھی گزشتہ دنوں پہلے ایک آفر ہوئی ہے اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو فری ہینڈ دیتے ہیں, آپ دبئی چلے جائیں اور اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ پاکستان اور سیاست میں حصہ لیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخرکار یہ ڈیل کی آفر کیا ہے. خان نے پہلے بھی کہا تھا وہ ڈیل ایکسیپٹ نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے جس طرح ان کے موڈ سے لگ رہا ہے. تو لیٹس سی کہ آگے پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل ہوگا یا کیا ہونے والا ہے. جو ہوگا امید کرتا ہوں کہ انصاف پراپرلی ملے گا. جس طرح ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لیول پلے گراؤنڈ فریلی مل رہا ہے, ان کے جو لوگ ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں بغیر کسی جو نوٹیفیکیشنز جاری ہو جاتے ہیں جی یہ نامزد امیدوار ہیں, یہ نامزد ہو گئے ہیں. تو اگر یہ سارا معاملات ہوتے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی کالعدم قرار دینا پڑے گا, کیونکہ اس میں بھی بلا منتخب جو ہیں اس میں اراکین منتخب ہوئے تھے اور وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی یقیناً پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان آ جائے گا کہ اگر کل وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دیتا ہے تو کیا آیا پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ کل کیا کوئی ایسی جو نوٹیفیکیشن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد ہوا تھا جو بلا منتخب لوگ امیدوار ون کیے تھے, بلا منتخب امیدوار آگے تھے میدان میں, تو کیا وہ بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے کہ نہیں. اپنے ولاگ کے تیسرا حصہ بڑا ہی امپورٹنٹ, اسلام آباد کا سب سے بڑا وفاقی اور جو ادارہ ہے CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس ٹائم کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. آئے روز کبھی سینیٹیشن میں کرپشن ہے, کبھی جو ڈائریکٹر لیول پہ کرپشن ہے, کبھی ممبر لیول پہ کرپشن ہے. لیکن آج جو کرپشن کی کہانی ہے ناظرین وہ بڑی ہی کوئی دلچسپ کہانی ہے. اس میں میں مکمل ولاگ کروں گا لیکن آپ کو جسٹ ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں اوورکم دے دوں تاکہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے اس کا ٹوسٹ برقرار, اور پھر میں ٹوسٹ بھی آپ کو بریک کروں گا. اسلام آباد کا وفاقی ادارہ ہے جی CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جس میں ابھی ایک بٹ جو ہے وہ ای پارکنگ کا نظام جو ہے وہ اسلام آباد میں متعارف کروایا جا رہا ہے, جس کے لیے IT کی بڑی بڑی کمپنیوں نے جو ہے وہ اس بٹ میں حصہ لیا ہے. ایک بات یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آج سے 2 ہفتہ پہلے یہ بٹ جو ہے وہ ہو جانی تھی, اناؤنس بھی کر دیا گیا تھا, لیکن کچھ بااثر اور کچھ طاقتور شخصیات کے ذریعے اس بٹ کو رکوایا گیا. ممبر ایڈمن نعمان خالد, ڈائریکٹر جو ہیں DMA یاسر فرحات صاحب, ان کے تھرو یہ ڈیل کو پراپرلی چینل سے چلایا گیا, ڈیل بنائی گئی, اور اس ڈیل میں JS بینک اور ایک اور کمپنی ہے ان کو آلریڈی ٹینڈر جو ہے ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ان کے جو کمپٹیٹر ہیں ایک اور کمپنی ہے شاہ ولی انٹرپرائزز ہے, جس نے میرے ذرائع کے مطابق کورٹ میں جو ہے وہ اس جو ٹینڈر JS بینک اور ایک اور کمپنی کو جو دیا گیا ہے اس کے لیے کوئی سٹے کی کارروائی کی ہے, کوئی نوٹسز جاری کی ہیں. لیکن یہ سارا جو عمل ہے اس میں کرپشن انوالو ہے, بہت بڑا پیسہ انوالو ہے. یہاں تک میرے ذرائع کے مطابق JS بینک جو ہے وہ اب بھی
करोड़ों रुपए की ऑफर जो है वो इस टेंडर को लेने के लिए लगा रहा है। साथ साथ शेवली इंटरप्राइजेज जो कि अब अदालत में भी जा चुकी है, लेकिन साथ साथ वो भी काफी भारी रकूम देकर सीडीए के कुछ लोगों को खरीद कर अंडर टेबल मामलात कर कर जो है वो ये टेंडर अपने नाम करने जा रही है। इस टेंडर का फायदा क्या है? इस टेंडर की सबसे बड़ी बात है जो ई पार्किंग है उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 से 10 साल होगा। 5 से 10 साल का मतलब है ये 5-10 करोड़ रुपए दे के ये अपना टेंडर लेके ये 10 साल तक अरबों रुपया खाएंगे। सिर्फ अरबों रुपया ये कंपनी या इनके मालिक नहीं खाएंगे, बल्कि जिन्होंने टेंडर लेके दिया होगा, जो सीडीए के लोग होंगे, उनकी बकायदा मंथलियां लग जाएंगी, अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे और ये सारा जितना भी पैसा है ये गरीब आवाम की जेब से निकल रहा है और निकलेगा भी। सीडीए कोई पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहा है। ये जो कंपनीज जो करोड़ों रुपए की रिश्वत दे के भी टेंडर ले रही हैं, ये इनिशियल अपनी जेब से ही इन्वेस्टमेंट करेंगी और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो है वो 30 to 40% सीडीए ले जाएगा और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनीज को प्रॉफिट होगा और वो जो प्रॉफिट है वो ऊपर से लेके नीचे तक अफसराने बाला, उनके मातहत, उनके जो कार खास सब में तकसीम किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी करप्शन की गजबनाक कहानी है जो सीडीए में ई पार्किंग के नाम से आवाम से चार्ज किया जाएगा, फुदू लगाया जाएगा, अजारादारी बनाई जाएगी, पार्किंग के मसाइल, ब्लू एरिया आप चले जाएं, इतने मसाइल है वहां पे, पार्किंग की जगह नहीं है। तो अब ई पार्किंग से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, फुदू बनाने के लिए ई पार्किंग का निजाम लेके आ रहे हैं कि जी ई पार्किंग से हम मैनेज करेंगे, पार्किंग सही तरह होगी, जो आएगा उसकी टैग लगा के दे देंगे पर और चार्ज करेंगे। भाई आप पहले अपनी जगह को वसी करें, जहां पे आपने पार्किंग बनानी उन जगहों को वसी करें। इतनी सी रोड है वहां पे आस और पास पार्किंग करके ट्रैवलिंग एरिया तो आप बंद करेंगे, बाद में आपने उसी का ऑपरेशन कर देना है। जो कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो तबाह हो जाएंगी। तो चंद अफसरान हैं सीडीए के जो अपनी जेबों को गर्म करने के लिए, अपनी जेबों को गर्म ऑलरेडी कर भी कुछ चुके हैं, तो वो ये सारे मामला जो हैं वो ये ठेके जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात है, सबसे बड़ी हैरानगी की बात है, अगर एक सरकारी इदारे ने कह दिया कि हम इस तारीख को ये जो टेंडर्स हैं बिड अनाउंस करेंगे और ये 2 कंपनीज हमने सिलेक्ट कर ली हैं, आया फिर वो जो तीसरी कंपनी जो कि इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है, नोटिस भी जारी करवा दिए हैं, तो क्या वो कोई बहुत ही ताकतवर लोग हैं जिन्होंने सीडीए के चेयरमैन से लेके आईटी मेंबर से लेके डायरेक्टर जो डीएमए हैं उन तक को मजबूर कर दिया है कि वो जो है टेंडर ना दें जिन 2 कंपनीज को देना था। तो अब देखना यह है कि आने वाले जो मामलात हैं ये सीडीए के हवाले से ये किस पहलू पे जाते हैं, क्या मामलात तय होते हैं। लेकिन ये बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि सीडीए जो है इस टाइम करप्शन की अमाजगाह बन चुकी है। वहां पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप पैसे दिए बगैर करवा सकते हैं। तो इस टाइम ये जो एक नया मजाक बनाया जा रहा है, टेंडर आप दे रहे हैं ई पार्किंग का, आपके पास कोई निज़ाम नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, आप आवाम को लूटने की नई तैयारियां कर रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाकर मेरी सीडीए चेयरमैन से भी गुजारिश है, मेंबर आईटी नुमान खालिद साहब से भी गुजारिश है और साथ साथ उन कंपनी से भी गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस मामले को जो है वो पहले प्रॉपरली पार्किंग की जगह बनवाई जाए, उस जगह देखा जाए कि आखिरकार पार्किंग है कि नहीं। आप सिर्फ ठेका लेने के लिए, अपने चंद रुपए इकट्ठे करने के लिए ये काम मत करें। मजीद आने वाले खबरों और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली हर खबर का पता चल सके। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।